الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریٰ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ عاشق کے لیے جنت کی حقیقت کیا ہے اور وہ جنت کو کیا سمجھتا ہے، اور عاشق کے لیے جنت سے بڑھ کر کون سی جگہ ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک محب کے لیے اس کا محبوب جو ہے وہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ عاشق کے لیے اس کا معشوق جو ہے وہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ جنت اس کی نگاہوں میں فقط ایک خیال ہے۔ مرزا غالب کا مجھے شعر یاد آ گیا، اس نے لکھا ہے، میں جانتا ہوں جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو خیال اچھا ہے۔ تو عاشق جو ہے وہ اس جنت کو ایک خواب اور خیال ہی تصور کرتا ہے۔ اس کی نظر میں جنت جو ہے اس کا کوئی معنی نہیں، وہ تو صرف اپنے محبوب کو دیکھنا اور اس کے دیدار کو اور اس کی گلی کو جنت سے بڑھ کر تصور کرتا ہے۔ عاشق کے لیے اس کے معشوق کا کوچہ، محب کے لیے اس کے محبوب کا کوچہ، اس کے محبوب کا گھر، اس کے محبوب کا شہر، اس کے محبوب کا ملک، اس کے محبوب کا محلہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہی اس کے لیے جنت ہے اور وہ جنت سے بڑھ کر ہے۔ اب راہ سلوک میں عاشق حقیقی کے لیے سب سے بڑھ کر چیز جو ہے، جو جنت سے بھی بڑی جگہ ہے، جس کا مقام جنت سے بھی بڑھ کر ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک شہر مدینہ ہے۔ عاشق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک شہر مدینہ اور ان کی پاک مسجد اور ان کا پاک روضہ جنت سے بڑھ کر ہے، کیونکہ ان ہواؤں میں، ان فضاؤں میں آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہک جو ہے وہ میسر ہے۔ کیوں عاشق ہر وقت جو ہے وہ مدینے کا نام لیتا ہے، میں مدینے جاؤں گا، مدینے کی نعتیں پڑھتا ہے، مدینے باغ کر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ مدینے جانے کی جستجو میں کئی عاشق جو ہیں وہ دم توڑ گئے، اور کئی جو ہیں وہ اپنی منزل کو پہنچے، اور کئی انشاءاللہ قیامت تک اپنی منزل کو پہنچیں گے، اور وہ منزل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت عاشق کے لیے سب سے بڑی جنت ہے۔ مدینہ جو ہے وہ جنت سے بڑھ کر ہے عاشق کے لیے۔ مدینہ ہی وہ مقام ہے جو عاشق حقیقی کے لیے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ عاشق کے لیے حقیقی عاشق جو ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے مدینے کی گلیاں، مدینے کی فضا، مدینے کی مہک، مدینے کی خوشبو، مدینے کا پانی، مدینے کے چرند، مدینے کے پرند، مدینے کی ہر شے جو ہے وہ جنت کی تمام اشیاء سے بڑھ کر ہیں اور قیمتی ہیں۔
کیونکہ بندہ مومن جو ہے اس کا دل عرش اللہ تعالیٰ ہے، اور دل میں جب مدینے والے کی محبت ہوگی تو وہ اللہ کا عرش بھی ہوگا، اور مدینے والے کی محبت اور مدینہ جو ہے وہ اسے جنت سے بڑھ کر نظر آئے گا۔ پھر جنت کی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی۔ جس شخص کو مدینے میں جینا ملے، جس شخص کو مدینے میں مرنا نصیب ہو، اور جس شخص کے دل میں اللہ کا نور جو ہے وہ ٹھانٹھے مارتا ہوا ایک سمندر کی طرح ہو، اس شخص کو جنت کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ مومن کا دل جو ہے وہ عرش اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کا عرش جو ہے وہ مومن کا دل ہے، اور مومن کون ہے؟ ایک سچا عاشق ہے، اور سچے عاشق کا دل عرش کب بنتا ہے؟ اللہ کا عرش اس وقت بنتا ہے جب اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے جو دل لبریز ہو جاتا ہے، جو دل منور ہو جاتا ہے، وہی دل جو ہے ایک سچے عاشق کا دل کہلاتا ہے، اور وہی بندہ مومن جو ہے اس کا دل جو ہے وہ عرش اللہ تعالیٰ کہلاتا ہے۔ تو جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عاشق کے لیے مدینہ جو ہے، جو نبی پاک کا گھر ہے، نبی پاک کا شہر ہے، نبی پاک وہاں موجود ہیں، وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ کوئی جنت اس کے لیے ان کی نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ جن کے نصیب میں مدینے کی فضائیں ہیں، جن کے نصیب میں مدینے کا رہنا ہے، وہ مدینے کو جنت سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، اور جن کے دل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، وہی دل مومن کے دل ہیں، وہی دل جو ہیں وہ عاشق کے دل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی برکت ہی بندہ مومن کا دل جو ہے وہ عرش اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے۔ تو آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔